السلام علیکم دوستوں، میں ہوں باسط علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عملیات کی دنیا۔ آج آپ کی خدمت میں ہنومان کی ڈھایا جو حب اور بغض کے لیے ایک مانی پروانی ڈھایا مانی جاتی ہے۔ ڈھایا بیسیکلی بنگال کے جادو میں یا بنگال کے عاملین اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس میں منٹوں یا گھنٹوں یا دنوں کی گیم نہیں ہوتی بلکہ سیکنڈوں کی گیم ہوتی ہے۔ سیکنڈوں میں ہی اس میں کام ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ گندا عمل ہے، کالے جادو میں اس کا شمار ہوتا ہے، مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس میں کسی بھی شخص کو حاضر کر کے اس سے اپنا کام دھندا چلایا جا سکتا ہے، کسی کو برباد کیا جا سکتا ہے، حب بغض دونوں طرح کا کام اس سے لیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل مجھے ایک سفلی عامل سے ملا تھا، تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے کبھی اس کو نہیں آزمایا، اور امید ہے آپ بھی اس کو نہیں آزمائیں گے، نہ ہی کبھی اس کو کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے کم از کم ایسے اعمال نہیں ہیں، اس سے بہتر کئی درجے قرآنی اعمال ہیں۔ تو چونکہ لوگ ان پہ یقین نہیں رکھتے، بہت کم کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے گھر جادو وغیرہ یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ علماء روحانیت کے پاس، یعنی کہ جو اسلامی طریقہ کار کے ساتھ علاج کرتے ہیں ان کے پاس کم جاتے ہیں، بلکہ جو جادو کرتے ہیں ان کے پاس زیادہ جاتے ہیں کہ جادو کا توڑ جادو سے ہی ممکن ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ساری اسی طرح کی بات ہے جو آپ نے کافی مرتبہ سنی ہوگی۔ تو یہ عمل بھی ایک گندا عمل ہے، مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دین و دنیا برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ تو عمل کی عبارت یہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، مان ہنومان شیطان، بس یہ دو حرفی ڈھایا اور یہ ہنومان کی ڈھایا مشہور ہے۔ تو یہ 1.25 لاکھ اس کی پڑھائی کی جاتی ہے۔ دریا، سمندر، نہر، بہتے پانی کے قریب جوگیانہ ہندوانہ پرہیز اس میں رکھا جاتا ہے، یعنی کہ جو بھی کالے جادو کا پرہیز ہے وہ اس میں ہے۔ ایک جوگیانہ کلندرانہ پرہیز ہوتا ہے، وہ نہیں ہے، یہ ہندوانہ پرہیز ہے جو بھی ہندو کرتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کے کپڑے نہیں پہننے ہوتے، سادھو بن کے رہنا ہوتا ہے۔ ہنومان کی پوجا کی جاتی ہے، اس کا ایک جو مورتی ہے وہ اپنے سامنے رکھی جاتی ہے، اور پرساد شرساد سارا کچھ جس میں ناریل وغیرہ توڑے جاتے ہیں۔ تو اس میں 1.25 لاکھ کی پڑھائی کی جاتی ہے، چاہے جتنے دنوں میں عامل پوری کر لے۔ گندگی کھانی ہوتی ہے، فضلہ کھانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ بھی انسانی کھوپڑی میں، تب جا کے ایسے گندے خلیج طاقت انسان کو ملتی ہے۔ اس سے اچھے تو قرآنی اعمال یہ کر لے بندہ، اگر ایسے اعمال کرنے ہیں تو لعنت ہے ایسے اعمال کرنے والوں پر اور اس طرح پر۔ میرا مقصد تھا کہ آپ ایسے اعمال دیکھیں کہ ان میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں۔ باقی کرنا یا نہ کرنا وہ انسان کے اپنے بس کی بات ہے، وہ چاہے تو کر لے، نہیں تو نہ کرے، اس کی اپنی آخرت ہے۔ لیکن یہ بتا دوں کہ دین و دنیا دونوں اس کی برباد ہیں، بچے بیوی سب برباد ہیں۔ آپ اپنے آس پاس دیکھ لیں کہ جو عامل اس طرح کے کام کرتے ہیں، نہ ان کے پاس بیوی ہے، بچے اگر ہیں تو معذور ہیں، غربت، ہر چیز اسی طرح، غلاظت ہی غلاظت ہے۔ تو اس کی 1.25 لاکھ پڑھائی کی جاتی ہے، چاہے جتنے دنوں میں ہو جائے، کپڑے نہیں پہنے جاتے، اس کے بعد غسل نہیں کیا جاتا، گندا فضلہ کھایا جاتا ہے، گندگی میں ہی رہنا ہوتا ہے۔ یہ عمل مجھے ایک سفلی عامل سے ملا تھا، چونکہ مسلمانوں کو ایسے اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ کرنا بھی نہیں چاہیے، اسلام میں حرام ہے، اور ایسے اعمال کرنے والوں کا قتل کا حکم ہے۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے یہ عمل نہیں کیا، میرا مقصد تھا کہ آپ تک پہنچے، آپ تک ایسے اعمال کی رسائی ہو کہ ایسے اعمال میں کیا کیا ہوتا ہے۔ عملیات میں انسان کو تمام اعمال کی معلومات ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس میں لڑکی یا عورت کے ساتھ جو گندا عمل کر کے اس کے ساتھ گندا کام کیا جاتا ہے، اس کی شرمگاہ تباہ کر دی جاتی ہے، 18 وغیرہ ہو جاتا ہے، اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں بچاؤ، احتیاطی تدابیر اور علاج کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو امید ہے آپ کو ہمارے چینل سے فائدہ ہو رہا ہوگا، اگر ایسا ہے تو ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو وہ آپ کو مل سکے۔